مولانا محمد الیاس کھمن صاحب نے ملک چھوڑ دیا مگر اپنے علماء کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے۔ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس کھمن صاحب کے خاص شاگرد مفتی سید محمد حسنین شاہ آف کراچی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کی بات ہے، کچھ چیزوں پر مشاورت چل رہی تھی تو استاذ محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس کھمن حفظہ اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بیٹا دین کا کام کریں لیکن اپنی صلاحیتوں کو کبھی فروخت مت کرنا۔ یہ جو اس وقت علماء کو قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے، جماعت کے مقابلے میں جماعت، وفاق کے مقابلے میں وفاق، یہ تمام آفریں حضرت استاذی کو ہو رہی تھیں جب عمران خان کو لا رہے تھے تب بھی، اور جس وقت مولانا لانگ مارچ کر رہے تھے، آخری مارچ اسلام آباد کا تھا، اس وقت بھی آپ کو الیکشن میں کھڑا کر دیں گے، آپ کا ایک سیاسی قد و کاٹ بنا دیں گے، آپ کے بلاک بینک اکاؤنٹ کھول دیں گے، آپ کی سیکورٹی، آپ کے ٹکٹ، آپ کی گاڑیاں اس سے ڈبل ہوں گی، آپ کی رہائش گاہیں عالی شان ہوں گی، بزنس کلاس کا آپ کا سفر اور ہوٹل ہوگا، ہر جگہ آپ کا جلسہ ہوگا، ٹی وی کے ہر چینلز پر آپ ہوں گے، ہر بڑی نامی گرامی شخصیت کے ساتھ آپ کے انٹرویو ہوں گے، ہر بڑے چینلز پر آپ کا نام ہوگا، پاکستان سے سعودیہ آپ خصوصی طیارے میں سفر کریں گے، وہاں آپ غیر مقلدیت کے خلاف جو اپنا کام کرنا چاہتے ہیں اسے کھل کر کریں، سعودی شیوخ کے ساتھ آپ کی نشستیں اور ملاقاتیں ہوں گی، ان کے آپ مہمان ہوں گے۔ پاکستان میں آپ پنپیریوں اور اہل بدعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے کام کو اور بڑھا دیں گے، آپ اپنا کام کھل کر کریں، کوئی پابندی نہیں ہوگی، الغرض آپ اپنا کام کھل کر کریں، فورتھ شیڈول میں آپ کا نام ہے یہ بھی خارج کر دیں گے اور آپ کے تمام تر اخراجات اس سے ڈبل وہ ہمارے ذمہ ہوں گے، جرنیلوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوں گی، بس ہمیں جمعیت کے مقابلے میں ایک جماعت لانی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں ایک ایسا فرد لانا ہے جس کی آواز گونج گرج ہو، نعرہ بازی ہو، سٹیج پر پہنچتے ہی لوگ نعرے شروع کر دیں، عوام میں جاتے ہی ہلچل مچ جائے، ایسی پراثر شخصیت کی ہمیں ضرورت ہے اور اس کے لیے بہترین آپ ہیں اور ہمیں آپ سے یہ کام چاہیے، ہمارے ایجنڈے پر کام کریں، ہم آپ کے کام کے لیے سارے راستے کھول دیں گے اور کچھ اور بھی آپ کو بڑھا کر دیں گے۔ کچھ واسطوں کے ساتھ یہ پیغامات پہنچائے جاتے رہے جس میں طاہر اشرفی بھی شامل ہے، کئی دفعہ پیغامات لے کر آئے، رابطے کیے، افراد بھیجے، لیکن حضرت مولانا محمد الیاس کھمن صاحب نے کئی بار منع کیا اور ان تمام آفروں کو جوتے کی نوک پر رکھا اور کہا کہ نہ تو میں اپنی صلاحیتیں فروخت کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی کام چھوڑنا چاہتا ہوں، کام بھی کروں گا اور اپنوں کے خلاف مجھے کھڑا بھی نہیں ہونا۔ آخر کار جب ادارے مزید گھیرا تنگ کرنے لگے تو حضرت مولانا محمد الیاس کھمن صاحب ملک پاکستان سے باہر تشریف لے گئے کہ کام بھی جاری رہے، اپنوں سے ٹکراؤ بھی نہ ہو، اور میں یہ اتنا بڑا ملام اپنے سر لے کر دنیا سے نہیں جانا چاہتا، کام تھوڑا ہوگا تو کوئی بات نہیں، جتنا وسعت اور جتنی طاقت ہے اتنا ہی کر کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ آج اگر حضرت مولانا محمد الیاس کھمن صاحب باہر ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ میں اپنے وفاق اور اپنی سیاسی جماعت مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں نہ تو خود کھڑا ہو سکتا ہوں اور نہ ہی اپنے متعلقین اور شاگردوں میں سے کسی کو اجازت دیتا ہوں۔ جب آپ اپنی صلاحیتوں کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں تو آپ کی قیمت کوڑی دام بھی نہیں رہتی۔ آج اگر مفتی عبدالرحیم صاحب، طاہر اشرفی اور دیگر حضرات چینلز پر ہیں یا ان کے بیانات تو یہ ہمارے لیے کوئی متاثر کن نہیں اور نہ یہ چیزیں ان کی شخصیات کو بڑھا رہی ہیں بلکہ دن بدن کم ہو رہی ہیں، ان چیزوں سے ادارے ویران ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے لوگوں کا لگایا ہوا جامعۃ الرشید میں پیسہ ضائع ہو جائے اور کل کو یہاں علم دین سیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے بیان میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان کو رگڑا دیا ہے تو وہ بنتا بھی ہے، جب گھر کے لوگ چوروں کے ساتھ مل کر چور والے وار کریں گے تو جوابی کارروائی میں اپنوں کا نام بھی آئے گا، لہٰذا ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تھے اور رہیں گے۔